بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روشن اسلامک ہسٹری کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو سعد عبداللہ بن احمد کا بیان ہے، ایک بار میری لڑکی فاطمہ گھر کی چھت سے یکا یک غائب ہو گئی۔ میں نے پریشان ہو کر سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر فریاد کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کرخ جا کر وہاں کے ویرانے میں رات کے وقت ایک ٹیلے پر اپنے ارد گرد حصار یعنی دائرہ باندھ کر بیٹھ جاؤ، وہاں بسم اللہ کہہ لینا اور میرا تصور باندھ لینا، رات کے اندھیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے لشکر گزریں گے۔ ان کی شکلیں عجیب و غریب ہوں گی، انہیں دیکھ کر ڈرنا نہیں۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا اور تم سے تمہاری حاجت دریافت کرے گا۔ اس سے کہنا مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بغداد سے بھیجا ہے، تم میری لڑکی کو تلاش کرو۔ چنانچہ کرخ کے ویرانے میں جا کر میں نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حصار کے باہر سے گزرتے رہے۔ جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھیں کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھیں۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا۔ حصار کے باہر ہی سے اس نے میری حاجت دریافت کی۔ میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ دوسرے سارے جن بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا۔ اس نے تمام جنات میں اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا ہے۔ چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا۔ جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا، قطب وقت حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا، علی جا، میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن اڑانے کا حکم صادر کیا اور میری پیاری بیٹی میرے سپرد کر دی۔ میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آپ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بے حد چاہنے والے ہیں۔ اس پر وہ بولا، بے شک جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی قطب وقت کا تعین فرماتا ہے تو جن و انس اس کے تابع کر دیے جاتے ہیں۔ تھر تھر آتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبہ یا غوث اعظم دستگیر۔ حضرت سیدنا عمر بازار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار جمعۃ المبارک کے روز میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ حیرت ہے، جب بھی میں مرشد کے ساتھ جمعے کو مسجد کی طرف آتا ہوں تو سلام و مصافحہ کرنے والوں کی بھیڑ بھاڑ کے سبب گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر آج کوئی نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ میرے دل میں اس خیال کا آنا ہی تھا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اور بس پھر کیا تھا، لوگ لپک لپک کر مصافحہ کرنے کے لیے آنے لگے، یہاں تک کہ میرے اور مرشد کریم کے درمیان ایک ہجوم حائل ہو گیا۔ میرے دل میں آیا کہ اس سے تو وہی حالت اچھی تھی۔ دل میں یہ خیال آتے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، تم ہی تو ہجوم کے طلبگار تھے، تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، اگر میں چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لوں اور چاہوں تو دور کر دوں۔ حضرت بشر کرزئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں شکر سے لدے ہوئے 14 اونٹوں سمیت ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تھا۔ ہم نے رات ایک خوفناک جنگل میں پڑاؤ کیا۔ شب کے ابتدائی حصے میں میرے 4 لدے ہوئے اونٹ لاپتہ ہو گئے، جو تلاش و بسیار کے باوجود نہ ملے۔ قافلہ بھی کوچ کر گیا۔ شتربان یعنی اونٹ ہانکنے والا میرے ساتھ رک گیا۔ صبح کے وقت مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے پیر و مرشد سرکار بغداد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا، جب بھی تو کبھی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو مجھے پکار، انشاءاللہ عز و جل وہ مصیبت جاتی رہے گی۔ چنانچہ میں نے یوں فریاد کی، یا شیخ عبد القادر، میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں۔ یکا یک جانب مشرق ٹیلے پر مجھے سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ نظر آئے، جو اشارے سے مجھے اپنی جانب بلا رہے تھے۔ میں اپنے شتربان کو لے کر جوں ہی وہاں پہنچا کہ وہ بزرگ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہم ادھر ادھر حیرت سے دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک وہ چاروں اونٹ ٹیلی کے نیچے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ پھر کیا تھا، ہم نے فوراً انہیں پکڑ لیا اور اپنے قافلے سے جا ملے۔
پیارے دوستو، ہو سکتا ہے مذکورہ حکایت کے ضمن میں کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی سے مدد مانگنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جب اللہ عز و جل مدد کرنے پر قادر ہے تو پھر غوث پاک یا کسی اور بزرگ سے مدد مانگے ہی کیوں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ شیطان کا خطرناک ترین وار ہے، اور اس طرح وہ نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ عز و جل نے کسی غیر سے مدد مانگنے سے منع ہی نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم میں جگہ بہ جگہ اللہ عز و جل نے دوسروں سے مدد مانگنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ ہر طرح سے قادر متعلق ہونے کے باوجود بذات خود اپنے بندوں سے دین حق کی مدد کے لیے ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ پارہ 26 سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: اگر تم دین خدا عز و جل کی مدد کرو گے، اللہ عز و جل تمہاری مدد کرے گا۔ حضرت عیسیٰ نے دوسروں سے مدد مانگی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے مدد طلب فرمائی۔ چنانچہ پارہ 28 سورہ صف کی 14ویں آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز الایمان: عیسیٰ علیہ السلام بن مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے حواریوں سے کہا تھا، کون ہے جو اللہ عز و جل کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ حواری بولے، ہم دین خدا عز و جل کے مددگار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بندوں کا سہارا مانگا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو جب تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو انہوں نے بندے کی مدد حاصل کرنے کے لیے بارگاہ خدا بندی عز و جل میں عرض کی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29 اور 31 میں ارشاد ہے، ترجمہ کنز الایمان: اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے۔ وہ کون؟ میرا بھائی ہارون علیہ السلام سے میری کمر مضبوط کر دے۔ نیک بندے بھی مددگار ہیں۔ پارہ 28 سورہ تحریم کی 4تھی آیت مبارکہ میں ارشاد باری عز و جل ہے، ترجمہ کنز الایمان: تو بے شک اللہ عز و جل ان کا مددگار ہے، اور جبریل علیہ السلام اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ اور پیارے ناظرین، دیکھا آپ نے، قرآن پاک بالکل صاف لفظوں میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ عز و جل تو مددگار ہے ہی، مگر اللہ تعالیٰ کی عطا سے ساتھ ہی ساتھ جبریل امین علیہ السلام اور اللہ عز و جل کے مقبول بندے اور اولیاء عظام اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اب تو انشاءاللہ یہ وسوسہ جڑ سے کٹ جائے گا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی اور مدد کر ہی نہیں سکتا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے وہ مہاجر کہلائے، اور ان کے مددگار انصار کہلائے۔ اور یہ ہر سمجھدار جانتا ہے کہ انصار کے لغوی معنی مددگار ہیں۔ اب شیطان شاید دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ زندوں سے مدد مانگنا درست ہے، مگر بعد وفات مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ آیت ذیل اور اس کے بعد والے مضمون پر بھی غور فرما لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس وسوسے کی جڑ بھی کٹ جائے گی۔ چنانچہ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت 154 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: اور جو خدا عز و جل کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ جب شہداء کی زندگی کا یہ حال ہے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ شہیدوں سے مرتبے و شان میں بلا اتفاق اعلیٰ اور برتر ہیں، ان کے حیات یعنی زندہ ہونے میں کیوں کر شبہ کیا جا سکتا ہے؟ حضرت سیدنا امام بہقی علیہ السلام نے حیات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایک رسالہ لکھا ہے، اور دلائل نبوہ میں فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شہداء کی طرح اپنے رب عز و جل کے پاس زندہ ہیں۔